اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ دعا قبول ہونے پر دل کی سکون اور چین محسوس ہوتا ہے۔ دعا قبول ہونے پر خوشی اور قناعت محسوس ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے پر مشکلات کا حل نکلتا ہے اور زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں۔ دعا قبول ہونے پر ایمان کی مضبوطی محسوس ہوتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طاقت بڑھتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ دعا کرتے وقت اللہ کو یاد کریں اور اس کے ساتھ ایک خاص رابطہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کریں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرتا وہ ہے جس کی قبول ہونی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں۔ کچھ وقت بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے، دل میں وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا، آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا۔ آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول ہوتی نہیں، اس کی جگہ یقین الیقین پیدا ہوگا۔ ہدایت کی دعا مانگیں، بہت مانگیں، سچے دل سے مانگیں۔ آپ بہت کچھ نہیں سب کچھ پا جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے جس نے ہدایت پا لی اس نے سب کچھ پا لیا۔